السلام علیکم ناظرین۔ اسلام وہ آخری اور کامل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے نازل فرمایا۔ یہی وہ دین ہے جو دنیا اور آخرت میں حقیقی سکون اور کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نجات نہیں دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ تمام آسمانی مذاہب کا دور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اسلام وہ نور ہے جو انسان کو فکری، زبانی اور عملی طور پر نکھارتا ہے اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اسی دین کی روشنی نے یوکرین کے شہر لیویف میں ایک لڑکی لیڈا اور اس کے اہل خانہ کے دلوں کو منور کر دیا، اور الحمدللہ لیڈا اور اس کے پریوار نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آئیے لیڈا سے ہی سنتے ہیں کہ اس نے کیسے اسلام قبول کیا اور کیسے اپنے پورے پریوار کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракату. Меня зовут Лида, я из Украины. Я родилась на западе Украины в городе во Львове. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام لیڈا ہے، میں یوکرین کی رہنے والی ہوں۔ میری پیدائش مغربی یوکرین کے شہر لیویف کے قریب ایک چھوٹے شہر کے بڑے گھرانے میں ہوئی۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں۔ ہمارے 2 بھائیوں میں سے ایک آج بھی عیسائی ہے مگر دوسرا الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ شکر ہے کہ ہم 6 بہنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور میری والدہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ میرے والد اور دوسرا بھائی بھی جلد ایمان لے آئیں گے۔ میں یوکرینی ہوں اور مجھے اپنا وطن بہت عزیز ہے۔ یوکرین یورپ کا سب سے خوبصورت ملک ہے۔ اس کی کھیتیاں، پہاڑ، پھول، سبزہ، جنگلات اور سمندر سب دل کو موہ لینے والے ہیں۔ میں کپیتھین پہاڑوں کے علاقے سے ہوں جو قدرتی حسن سے بھرپور ہے۔ میرا شہر اسٹرائے بہت دلکش ہے اور میرے نزدیک دنیا کا سب سے خوبصورت مقام ہے۔ اسٹرائے مغربی یوکرین کا ایک پرانا مگر پرکشش شہر ہے۔ اس کے علاوہ مجھے لیویو بہت پسند ہے۔ یہ بھی مغربی یوکرائن کا ایک بڑا اور تاریخی شہر ہے۔ کبھی کبھی میں خود کو لیویو کی رہائشی بھی کہہ دیتی ہوں کیونکہ میرا دل لیویو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیویو میں دیکھنے کے لیے بے شمار دلچسپ مقامات ہیں، مثلاً شہر کی سب سے اونچی پہاڑی پر بنا قلعہ ہائی کیسل اور شہر کے پرانے حصے میں واقع مشہور رائنوک اسکوائر۔ یہ سب دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ لیویو واقعی ایک ایسا شہر ہے جہاں جدیدیت اور تاریخ ایک دوسرے سے گھل مل گئی ہے۔ ایمان کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا دل صرف اللہ کے لیے خالص کر دے۔ سچا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان علم، اخلاق اور روحانیت میں پختہ ہو جائے۔ یوکرین کا معاشرہ بدقسمتی سے دینی اور اخلاقی اقدار سے خالی ہو چکا تھا۔ لوگ دنیاوی لذتوں میں گم تھے اور حقیقی سکون سے دور۔ اسی ماحول میں کیف کے مسلمانوں کا ایمان اور ان کا طرز زندگی میرے لیے کشش کا باعث بنا۔ میں نے اپنے ارد گرد کے 2 مختلف معاشروں کو بہت قریب سے دیکھا، ایک طرف عام یوکرینی لوگ اور دوسری طرف مسلمان۔ جب میں نے مسلمانوں سے میل جول بڑھایا تو مجھے ان کی باتوں اور رویوں نے بہت متاثر کیا۔ ان کے منہ سے کوئی غلط یا فاحش بات نہیں نکلتی تھی جو میرے لیے حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ جہاں میں رہتی تھی وہاں عیسائی دھرم کے لوگ زیادہ تر شراب پیتے، سگریٹ پیتے، برے اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور دوسروں کی برائیاں کرنے میں وقت گزارتے تھے۔ مجھے یہ سب کبھی اچھا نہیں لگا۔ اسلام میں مجھے وہ خلوص اور سچائی ملی جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خود کو برائیوں سے دور رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ نشے، فحاشی اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور یہی اصل طاقت ہے جو ایمان دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک رہنا، خدا کو تلاش کرنا، یہ صفات فطری طور پر ہر انسان میں پیدائشی ہوتی ہیں۔ میں بھی بچپن ہی سے حقیقت کی تلاش میں تھی۔
میں سوچا کرتی تھی میں کیوں پیدا ہوئی، کس نے مجھے پیدا کیا، میں یہاں کیوں ہوں اور میرا خاندان یہیں کیوں ہے، کوئی دوسرا کیوں نہیں۔ یہ سب سوال میرے ذہن میں گھومتے رہتے۔ پھر وقت کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ لیکن عیسائیت کے کچھ رسم و رواج مجھے ہمیشہ عجیب لگتے تھے۔ میں اکثر سوچتی ہم صرف اتوار کے دن چرچ کیوں جاتے ہیں، ہفتے کے باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ کیا خدا سے صرف ہفتے کے ایک دن دعا کرنی چاہیے؟ میں یہ سوال بار بار اپنی ماں سے کرتی۔ وہ کہتے کہ ہم عیسائی ہیں، ہمیں صرف اتوار کو دعا کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے دیکھا کہ چرچ کی یہ اصول عقل کے خلاف ہیں۔ اسلام عقل و منطق کا دین ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ کیا ہم گھر میں دعا نہیں کر سکتے؟ کیا دعا صرف چرچ میں ہی ہوتی ہے؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ دراصل عیسائیت میں میرا دل اب نہیں لگتا۔ میں نے اس مذہب سے مکمل طور پر دل ہٹا لیا۔ چرچ میں لوگ بڑی تعداد میں آتے، دعائیں کرتے، مگر باہر نکلتے ہی ان کا رویہ بدل جاتا۔ ان کی دوہری زندگی دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے کہا کہ میں پادری کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کروں۔ میں نے انکار کیا تو گھر میں بڑی بحث ہو گئی، لیکن آخرکار میں چلی گئی، صرف اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے۔ پادری کے سامنے بیٹھ کر اپنی زندگی کی باتیں بتانا میرے لیے اذیت ناک تھا۔ آخر میں اس نے بس یہ کہا، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ لیکن میں نے سوچا، ایک عام انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں؟ اور اگر خدا نے ہی معاف کرنا ہے تو پادری کو گناہ سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ خود دل سے توبہ کرے، بس وہی کافی ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک اس کا کامل توازن ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک حیرت انگیز توازن قائم کیا ہے، اسی طرح اس نے اپنے بھیجے ہوئے دین یعنی اسلام میں بھی وہی توازن رکھا ہے۔ اسلام کا جس پہلو سے بھی مطالعہ کیا جائے اس میں قدرتی توازن ہی نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس عیسائیت میں ایک طرح کی بے ترتیبی اور الجھن پائی جاتی ہے۔ میں خود بھی یہی محسوس کرتی تھی۔ میں عیسائیت کے اصولوں پر عمل کرتی تھی، لیکن دل سے اس مذہب کو کبھی پسند نہیں کر پائی۔ یہ مذہب مجھے ہمیشہ حکم دینے والا، دباؤ ڈالنے والا لگتا تھا۔ اگرچہ میں عیسائی تھی، مگر اس مذہب میں بہت سی چیزیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ اب بھی بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب عیسائیت میں نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر بائبل میں لکھی ہوئی باتیں واضح نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اسے اپنی مرضی سے سمجھتا یا مطلب نکالتا ہے۔ کچھ عیسائی ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ کچھ تثلیث پر یعنی باپ بیٹا روح القدس پر۔ مجھے سب سے زیادہ عجیب یہی لگتا تھا کہ تین خدا ہونے کے باوجود وہ ایک خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب میں بچی تھی اور بڑوں سے سوال کرتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں تمہیں یہ سب جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ یا کبھی ہنستے ہوئے کہتے، بہت زیادہ جاننے والے جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ میری بات کاٹ دیتے اور مجھے کچھ پوچھنے نہیں دیتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا شاید میں مسلمان ہونے سے پہلے ہی اپنے دل میں مسلمان تھی، کیونکہ بچپن سے مجھے صرف ایک خدا پر ایمان تھا اور ان سب چیزوں پر وشواس تھا جو کہ اسلام کا حصہ ہیں۔ جب میں 10 سال کی تھی تو میری بڑی بہن نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان مرد خالد بھائی سے شادی کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، 8 سال پہلے میں اپنی بہن کی شادی میں گئی تھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب میں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا۔ ان کا نکاح اور جشن بالکل مختلف تھا۔ وہاں شراب یا شور شرابہ نہیں تھا، کوئی ناچ گانا نہیں تھا، نہ جھگڑا نہ کوئی ہنگامہ، ہر چیز پرسکون، باادب اور مہذب تھی۔ مجھے سب کچھ بہت اچھا لگا، خاص طور پر یہ بات کہ عورتیں عورتوں کے حصے میں اور مرد مردوں کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چھوٹی تھی، اس لیے دونوں جگہ جا کر بیٹھی۔ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ اسی وقت میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسلام در حقیقت ہے کیا۔ آہستہ آہستہ میں نے جانا کہ اسلام میں کسی کے حقوق نہیں چھینے جاتے، نہ عورت کے نہ مرد کے۔ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، اسے بلند مقام دیتا ہے۔
اسی لیے اسلام مرد اور عورت کو الگ رکھتا ہے لیکن کسی کا حق نہیں مارتا۔ اسلام میں جیسے مرد کو حقوق دیے گئے ہیں ویسے ہی عورت کے بھی حقوق ہیں، ہمیں یہ سب جاننا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ یورپ میں بہت سی مسلمان خواتین بڑی کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں۔ مثال کے طور پر انگلینڈ میں خاتون وزیر ہیں جو کہ مسلمان ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ مرد یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ اس لیے کہ اسلام نے عورت کے حقوق پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسلام سے میرا تعارف ہوا تو میں نے بہت کچھ نیا دیکھا اور سیکھا۔ مجھے بے حد تجسس پیدا ہوا اور میں نے اپنے مسلمان دوستوں بہن بھائیوں سے سوالات کرنا شروع کیے۔ میرا بہنوئی خالد، بہن ویرا اور دیگر مسلمان دوست میرے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ میری زندگی میں بہت سے یادگار لمحات ہیں۔ ایک مرتبہ میں عید میلاد مسیح یعنی کرسمس سے چند دن پہلے گھر واپس آئی۔ عیسائیوں کے لیے یہ بہت اہم تہوار ہوتا ہے جس سے کئی رسمیں جڑی ہیں۔ ان میں سے ایک کولیادگا گانے کی روایت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہوتی ہے۔ آپ اسے ایک میوزیکل نعت کہہ سکتے ہیں۔ کرسمس سے پہلے بچے گاؤں گاؤں جا کر گیت گاتے اور بدلے میں ٹافیاں یا سکے لیتے ہیں۔ اس تہوار پر بچوں کے لیے اٹریکشن اسی چیز میں ہوتی ہے کہ انہیں بدلے میں انعام ملے گا۔ میں بھی اس گروپ میں شامل تھی، مگر میں اچانک بیمار ہو گئی اور نہیں جا سکی۔ میں بہت اداس ہوئی بلکہ کچھ ناراض بھی تھی۔ اس وقت خالد نے مجھ سے کہا، چلو ایک معاہدہ کرتے ہیں، تم قرآن کی 3 صورتیں یاد کرو، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو میں تمہیں چاکلیٹس دوں گا۔ میں چھوٹی تھی، چاکلیٹس بہت پسند تھیں، سو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے وہ تینوں صورتیں یاد کر لیں اور خالد بھائی نے مجھے 2 کلو چاکلیٹس دیں، یعنی اتنا انعام جتنا عید پر کولیادگا گانے پر بھی نہیں ملتا تھا۔ مجھے ان صورتوں کو پڑھنا بہت اچھا لگا۔ ان کی آواز میں خاص نرمی اور خوبصورتی تھی جو ہمارے گیتوں سے کہیں زیادہ پر اثر تھی۔ میں نے ان صورتوں کو زندگی بھر کے لیے یاد کر لیا۔ پھر ہم واپس سٹرایا گئے۔ اس کے بعد میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگی اور اکثر اپنی بہن سے سوال کرنے لگی۔ وہ مجھے صورتوں کے معنی سمجھاتی۔ پھر کچھ عرصہ لگ بھگ یعنی 1 سال بعد جب میں دوبارہ کیف واپس آئی، میں صرف 12 سال کی تھی اور اسی سال میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک رات ہم گھر پر بیٹھے تھے، میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ انہوں نے خالد بھائی کو بتایا۔ خالد بھائی نے پوچھا کہ کیا تم واقعی دل سے تیار ہو؟ فیصلہ کر لیا ہے تم نے؟ میں نے کہا ہاں، اب میں تیار ہوں۔ ہم تینوں، میں اور میری بہن اولگا اور خالد بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور میں نے دل سے کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے ہدایت دی اور اسلام کے نور سے سرفراز کیا۔ میں نے برسوں جس چیز کی تلاش کی اس کی بہترین اور خوبصورت شکل مجھے اسلام میں ملی۔ اسلام کی بدولت مجھے اپنی بہترین بہنیں اور سچے بھائی ملے۔ میری سب سے اچھی دوست کاتیا بھی چند سال پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ ہماری ملاقات مسجد میں ہوئی۔ ایک دن میں ظہر اور عصر کی نماز کے وقت مسجد گئی تھی۔ ایک بہن نے مجھ سے کہا کہ میں نیچے آؤں، وہاں میرے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ جب میں نیچے گئی تو وہاں ایک نئی لڑکی تھی جو تقریباً 11 یا 12 سال کی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے لگا وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ جب ہم نے بات کی تو اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ ہماری دوستی اب 8 سال سے قائم ہے۔ الحمدللہ، میں اب یونیورسٹی کے 3 سال میں ہوں اور میری دوست 2 سال میں ہے۔ وہ کمپیوٹر پروگرامنگ پڑھ رہی ہے۔ ہم اکثر مسجد میں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ میرے کچھ دوست یوکرین کے دوسرے شہروں سے بھی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ ان میں کاتیا کے علاوہ داشا اور اولیا بھی میری بہترین دوستیں ہیں۔ الحمدللہ، میرے سب سے اچھے دوست مجھے اسلام میں ملے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہیں گے، کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ الحمدللہ، جب میں مسلمان ہوئی تو میری بہنوں اور بھائیوں نے مجھے اتحاد کے ساتھ جینا سکھایا۔
میں یوکرین کے مغربی حصے میں واقع اسٹرے نامی شہر میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی۔ ہم وہاں دوستی، اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم بہت مخلص دوست تھے اور وہی خلوص مجھے کیف میں بھی نظر آیا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں نے مجھے سچی دوستی، بھائی چارے اور بہن ہونے کا مفہوم سکھایا۔ یہ سب ہمارے دین کی خوبصورت خصوصیات ہیں۔ میرے لیے اتحاد، اتفاق اور اسلامی بھائی چارہ ہی سب کچھ ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آخر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو چنا، ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اب یوکرین میں ہمیں وہ مسائل نہیں جھیلنے پڑتے جو پہلے سوویت یونین کے دور میں مسلمانوں کو پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد سے ہم اپنی زندگی کے آخر تک اپنے دین پر قائم رہیں گے، انشاءاللہ۔